وسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ صدق اللہ العظیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اور البتہ تحقیق ہم نے ندا دی نوح کو، بس ہم بہترین پکار کو سننے والے ہیں۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 75 ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آج کا درس انشاءاللہ آیت نمبر 82 تک ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، ندا دی، تو ہم تمام پکار سننے والوں میں سے بہترین سننے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے اہل کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کی تعریف آنے والوں میں جاری فرما دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، حضرت نوح علیہ السلام پہ سلام ہو جہان والوں میں سے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے ان کے علاوہ باقی کفار کو غرق فرما دیا۔ یہ تھا ان آیات بینات کا ترجمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد صورتوں میں بار بار فرمایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے اللہ کا غضب اور ناراضگی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا، کیونکہ آپ کے بعد آپ ہی کی اولاد سے نسل انسانی چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے کثیر وقت تبلیغ فرمائی، 950 سال اپنی قوم کو آپ سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتے رہے۔ 950 سال، 9.5 صدیاں، لیکن قوم یہ کہتی رہی کہ آپ نعوذ باللہ نبی نہیں ہیں، آپ ہم جیسے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیج دیتا، آپ ہی کو کیوں نبی بنایا؟ تو آپ کی تبلیغ سے صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، 80 لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھا۔ اور جب آپ نے اتمام حجت فرما دیا اور قوم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو پھر آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر فرمائی کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پہ کافروں کا ایک بھی گھر باقی نہ چھوڑنا، باقی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پہ وہی فرمائی کہ آپ کشتی بنا لیں، اب اللہ تعالیٰ کا عذاب قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے کشتی کو ایجاد فرمایا اور بنایا۔ فرشتوں نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ نے پھٹے جوڑے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس میں انبیاء کی تعداد کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ نے تختے لگانے کا حکم فرمایا،
یعنی 1,24,000 پھٹے چھوڑے گئے، پھر جا کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنی۔ اور اس میں آپ نے اسے 3 منزلہ بنایا، اور سب سے اوپر انسان، نیچے جانور، اور پھر نیچے چرند پرند۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو ان میں سوار کر لیں، اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والے مومنین کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی کشتی میں سوار کیا، اور آپ کا بیٹا جو کافروں کی بات مانتا رہا، آپ کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو آپ نے بیٹے سے فرمایا کہ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کہنے لگا ابا جی اگر سیلاب آئے گا تو میں بلند پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سیلاب نہیں، یہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ سیلاب سے تو شاید کوئی بچ جائے، رب کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو جب زمین نے بھی پانی نکالا، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، اور طوفان نوح آ گیا، بیٹا ڈوبنے لگا، تو حضرت نوح علیہ السلام کی جو شفقت پدری تھی، باپ کی محبت تھی، وہ غالب آئی۔ تو عرض کی پروردگار آپ نے تو فرمایا تھا میرے اہل کو کچھ نہیں ہوگا، تو یہ بھی بیٹا اہل صحیح ہے، تو یہ ڈوب رہا ہے، ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، کیونکہ اس کی عمل آپ والے نہیں ہیں، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ بھی طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ تو آج ہم بخشش کی امید لگائی بیٹھے ہیں اور عمل نہ کریں، تو نبی کا بیٹا ہو کے نبی کی تعلیمات پہ عمل نہ کرے تو غرق ہو جائے، تو ذرا سوچیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اسے غرق ہونے دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، آپ کی کشتی میں جو سوار ہو گئے انہیں بھی نجات مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو اور آپ کے اہل کو بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اور 6 ماہ تک حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس سیلاب میں، اس پانی میں چلتی رہی 6 ماہ تک، 6 مہینے تک۔ اور یہ کشتی ہے جس نے پوری روئے زمین کا چکر لگایا اور بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر جودی پہاڑ پہ جا کے روکی، اور پھر یہ پانی ختم ہوا۔ پتہ چلا کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں یہ ایسے نہیں آتے، اس میں ہمارے اعمال بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جب کوئی نعمت واپس لیتی ہے تو ان میں انسان کے اعمال کلیدی کردار رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اس وقت تک نعمت واپس نہیں لے لیتی جب تک ہم اپنے آپ کو نعمت کا اہل اور نہ اہل ثابت نہ کریں۔ اہل ہوں تو نعمت باقی ہوگی، نہ اہل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نعمت واپس لے لیتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہا گیا کہ پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد سے نسل انسانی اور آپ کی کشتی والوں سے نسل انسانی کی بقا ہوئی اور جاری ہوئے، اس لیے آپ کو آدم ثانی کہا گیا۔ اور آپ کے 3 بیٹے تھے جن سے آگے انسانوں کی نسل چلی، حام، سام اور یافث، اور انہی کی نسل سے آپ کی اولادیں ہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَانَ لَهُ 3 اولاد، ان کے 3 بیٹے تھے۔ سام ہوا ابو العرب و فارس و روم، ایک سام تھے، یہ عرب والوں کے باپ ہیں، فارس والوں کے اور روم والوں کے۔ وحام ہوا ابو السودان، اور حام ہیں یہ کالے رنگ کے جو انسان ہیں جنہیں سوڈانی یا ہم حبشی بھی کہتے ہیں، حام ان کے والد ہیں۔ اور فرمایا یافس ہوا ابو الترک و یاجوج و ماجوج، فرمایا یافس جو ہیں وہ ترک کے بھی باپ ہیں اور اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کے بھی باپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے نسل انسانی چلائی ہے، اس لیے انہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے نسل انسانی چلائی ہے، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام ہم نے آپ کا ذکر آنے والوں میں باقی رکھ دیا۔ کہ قرآن مجید میں بار بار حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔
اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام پہ سلام ہو تمام جہان والوں میں سے، کہ جس طرح انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے کہ 950 سال اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ہمیں ایک سے دوسری مرتبہ کسی کام کا کہا جائے تو ہم تنگ ہو جاتے کہ یہ بات ہی نہیں مان رہے، اور ایک ہی بات بار بار بتائے جائے۔ جیسا درس میں ہوتا ہے واقعات اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمائے، تو ایک واقعہ بار بار سنا جائے تو ہم کہتے ہیں یہی واقعہ بار بار بیان ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یاد دہانی کرائی ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر متعدد صورتوں میں بار بار فرمایا تاکہ انہیں دیکھ کر ہم عبرت حاصل کریں۔ فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہو گئی تو ہلاک ہو گئی۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو باقی رکھا، ان کا ذکر بھی باقی رکھا، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو جزا عطا فرماتے ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے، مومنین بندوں میں سے تھے۔ ہم نے ان کے علاوہ جتنے بھی کفار تھے ان سب کو ہلاک فرما دیا۔ پتہ چلا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء کے دامن سے وابستہ ہو جائیں وہی بچتے ہیں، وہی ہدایت پہ رہتے ہیں، وہی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین پر اور اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔